السلام علیکم ناظرین، کل 15 اگست ہے، یوم آزادی کا دن۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کی آزادی کے پیچھے کتنی قربانیاں چھپی ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پتہ کرنا چاہیے، آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے، آپ کو علم حاصل کرنی چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کتنے لوگوں نے مشقتیں جھیلی، کتنے علماء کرام نے شہادت پیش کر دی، بلکہ ہندوستان کا وہ بادشاہ ہند بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور آج ہمیں دوئم درجے کا ناگرکتا ملک ہندوستان میں ملتی ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ جنگ آزادی کی لڑائی سن 1857 سے لے کر 1947 تک تقریباً 125 سال تک لوگوں نے جنگ آزادی کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے، لڑائی لڑتے رہے، تب جا کر یہ ملک ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک جہاد کا فتویٰ دیا تھا جو ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے تھا وہ، اور علامہ کفایت علی کافی جو مراد آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی جان کو تخت دار پر لٹکا دیا اور جاتے جاتے کہہ گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، لیکن رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو ہمیں اس جنگ آزادی کی قربانیوں کو یاد رکھنی چاہیے اس 15 اگست پر، اور ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کس قدر اس ملک کو لوگوں نے آزاد کیا، تب جا کر آج ہم اس ملک میں ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو آج سرکار میں ہیں وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ملک کا آئین کہتا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم ایکتا اور اکھنڈتا میں وشواس رکھتے ہیں۔ ہماری خوبصورتی ڈائیورسٹی ہے ہندوستان کی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا لوک تنتر ڈیموکریسی انڈیا میں ہے، پھر بھی لوگوں نے اس قدر خرافات اور نفرت بھری بیانات دے کر ملک ہندوستان کے حالات کو اس قدر نازک بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کو آج بہت پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ان کی جگہ جگہ پر موب لنچنگ کر دی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قدر مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور آپ لوگوں سے بڑھ کر چل کر لیا۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے نہیں لیا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب صحیح کہا ہے۔